بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے۔ تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو باحکم خداوندی بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند رشید عنایت کریں گے جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ جنت کے پھل تلاش کرنے نکل پڑے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت اماں حوا نے انہیں پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے ذریعے سے ہی مجھے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ جانے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حوالہ مسند احمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ انہیں مکہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ بحوالہ تاریخ تیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ شیس علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض وہ جو نیکی طاعت کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابع داری میں مشغول تھے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آئے اور بعض بددستور نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کے حکم کو بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلح رحمی یعنی لوگوں سے محبت اور نیکی کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھانا، محتاج اور ضرورت مند کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز، مصیبتوں میں صبر کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے کینن اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ملائل نے منصب سنبھالا۔ انہوں کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، بڑے بڑے شہر بنائے اور قلعے قائم کیے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بابل اور ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا اور انہوں نے وفات کے وقت
اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ قتل حابیل کے 5 برس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ شیث سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا مطلب اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ چونکہ ان کی پیدائش حابیل کے بعد ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ سمجھا اور ان کے صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں بھی، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی، انہیں بھی تعلیم دی اور انہیں طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی اولاد میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی یعنی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و صورت میں اور حسن سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے اور تمام اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بوقت وفات انہیں جانشین بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو اور تم اسے پاؤ، میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غرق نہ ہونے سے بچ جائیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال جنت بہت لذت سے سنا کرتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا۔ لوگوں سے تنہا ہو کر اور دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بوقت وفات حضرت شیث علیہ السلام سے وصیت کی کہ بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حصے میں تھا۔ جب میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے کوئی محل، کوئی درجہ ایسا نہیں دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر نہ ہو۔ میں نے نام محمد سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت سے ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش علیہ السلام کو جانشین بنایا۔